السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے ناظرین؟ خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے چینل بنگالی عملیات میں۔ امید کرتا ہوں پیارے ناظرین کہ آپ کے اوپر رب ذوالجلال کا کرم ہوگا، آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو آتے ہیں آج ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا دوستو کہ ہم جو ہے بہت جلدی ہی جو ہے عملیات کے اوپر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ان 41 راز سے جو ہے پردہ اٹھائیں گے، لیکن دوستو عملیات میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں ان رازوں کے علاوہ جن کا جاننا جو ہے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، ایک بندہ جب عملیات کی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو صرف مصلے پہ بیٹھ کر کے زکوٰۃ ادا کرنا کافی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ایک بندہ جب عملیات کے میدان میں عملیات کی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اسے بہت ساری چیزوں کو لے کر کے چلنا پڑتا ہے تاکہ اس کا عمل جو ہے ناکام نہ ہو۔ بہت ساری چیزوں کو جاننا پڑتا ہے۔ آج ہم ایسی ہی کچھ چیزیں آپ کے سامنے ایسی بتائیں گے کہ جن کو جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور اگر آپ نے ان کو جان لیا تو آپ کو عملیات میں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو دوستو، اگر آپ نے واقعی عامل بننے کے لیے کمر باندھی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو عامل بننا ہے تو آپ جو ہے ان چیزوں کو غور سے سنیں، سمجھیں اور ان کو یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، ان کا جو ہے بہت زبردست مرتبہ ہے اور ان کو جاننا ہی دراصل عملیات کا جاننا ہوتا ہے اور عامل بننا ہوتا ہے۔ اسی کو عامل کہتے ہیں جو ان رازوں سے واقف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو ان میں سے جو ہے آج جو ہم چیز بتائیں گے ان میں سے ایک ہے شعور اور لا شعور۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ آگے بھی کئی ساری چیزیں ہم بتائیں گے جیسے کہ قوت ادراک ہے، تزکیہ نفس ہے، درود شریف کے بارے میں بتائیں گے، انشراح صدر یعنی شرح صدر کے بارے میں بتائیں گے، صبر و رضا کے بارے میں بتائیں گے، اللہ پاک سے گفتگو کے شرف کے بارے میں بتائیں گے، غصے کے بارے میں بتائیں گے، مسواک کا کیا کردار ہے، غصے کا کیا کردار ہے، نماز کا کیا کردار ہے، استخارے کا کیا کردار ہے، ٹھیک ہے، دعوات کا کیا کردار ہے، اور رازوں کا کیا کردار ہے جو راز آپ کے اوپر ظاہر ہوں گے عملیات کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد، روحانیات کا کیا کردار ہے، اللہ سے محبت کا کیا کردار ہوگا آپ کے عملیات کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد۔ ان ساری چیزوں کو آپ کو جاننا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اگر میں نہ بھی بتاؤں اور آپ ان چیزوں کو جانے بنا بھی اگر عملیات کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو دوستو آپ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ایک لمبے وقت کے بعد خود بھی ان چیزوں کو جان جائیں گے، لیکن آپ کو جو ہے ایک لمبا وقت چاہیے، ایک لمبا زمانہ اس کے لیے درکار ہوگا۔ اب بہت زیادہ آپ کو ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، ٹھوکریں کھانے کے بعد جو ہے آپ کو ان چیزوں کا احساس ہوگا۔ لیکن دوستو، میں عملیات کی دنیا میں عمل دینے سے پہلے ہی جو ہے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ غور سے سنیں کہ ایک ہے شعور اور ایک ہے لا شعور۔ ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہیں اور دونوں ہی انسان کے اندر کام کر رہی ہوتی ہیں۔ شعور کہتے ہیں انسان کی حالت بیداری کو، یعنی جو اس کے ارادے سے جو کام ہوتا ہے، اس کی مرضی سے جو کام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم شعور۔ ٹھیک ہے، جیسے انسان اپنے ارادے سے چل رہا ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے، پی رہا ہوتا ہے، اپنے ارادے سے بات کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کو کہیں گے ہم شعور۔ ٹھیک ہے، اور اسی کے مقابلے میں جو ہے ایک ہے لا شعور۔ ٹھیک ہے، جس میں انسان کی اپنی مرضی کا دخل نہیں ہوتا، وہ آزاد ہوتا ہے، وہ کسی کے حکم کا پابند نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، وہ کسی کے انڈر میں کام نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ انسان کی شعور کی حالت تب تک کام کر رہی ہوتی ہے جب تک انسان جگا ہوا رہتا ہے اور ہوش میں رہتا ہے، لیکن جب انسان بے ہوش ہو جاتا ہے یا کیا کہتے ہیں اس کے اوپر غشی آ جاتی ہے یا پھر وہ سو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی حالت میں پھر جو ہے انسان کا شعور وہاں تک جواب دے جاتا ہے اور پھر لا شعور کا کام شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ لا شعور تب کام کرنا شروع کرتا ہے جب انسان دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ اور دوستو میں آپ کو بتا دوں، یہ جو خوابوں کا سلسلہ ہوتا ہے یہ لا شعور ہی سے جڑا ہوا ہوتا ہے، جنہیں نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شعور کے مقابلے میں لا شعور کی دنیا زیادہ وسیع ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں لا شعور سے کچھ ایسی چیزوں کا بھی علم ہوتا ہے جس کا ہم شعور سے جو ہے ان چیزوں کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے دوستو، شعور اور لا شعور کے بارے میں جاننا ہمیں بہت ضروری ہے، کیونکہ عملیات کی دنیا میں ہمارے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے عمل ایسے ہوتے ہیں جس کا تعلق لا شعور سے ہوتا ہے۔ مثلا آپ کو میں بتا دوں اگزامپل کے لیے کہ خواب، بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں
کہ جو خواب کی شکل میں ہمیں جو ہے اس کا نتیجہ بتایا جاتا ہے، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ بہت سارے استخارے کے عمل بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ اس کو کر کے سو جاتا ہے اور پھر خواب میں آ کر کے جو ہے اسے اس کے بارے میں رہنمائی کی جاتی ہے۔ تو دراصل یہ خواب جو ہے یہ بھی لاشعور سے جڑی ہوئی ایک چیز ہوتی ہے، اس میں انسان کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان جو ہے چاہتا بھی ہے کہ وہ اچھی چیزیں دیکھے، لیکن اسے بعض مرتبہ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں خواب میں جو اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا اور وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا ہے، لیکن پھر بھی اسے وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح سے دوستو، ہاں بعض مرتبہ جو ہے اسے وہ چیز نظر آتی ہے جو اسے اچھی لگتی ہے، اور بعض مرتبہ وہ چیزیں نظر آتی ہے جو اسے اچھی نہیں لگتی۔ اس لیے دوستو ہمیں اس چیز کو سمجھنا بھی ضروری ہے، حالانکہ یہ شعور اور لاشعور ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا سلسلہ، اس کا تعلق ہر انسان کے ساتھ ہے، لیکن ہمیں اس چیز کو جاننے کی بھی ضرورت ہے، پہچاننے کی بھی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم اس چیز کو جان کر کے اس کے اوپر عمل کریں گے، اس کا علم ہمارے پاس موجود ہوگا، تو پھر ہم اس کے اوپر جو ہے بہت سارے کام اپنی مرضی کے مطابق بھی لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اور اس کو ہم جو ہے ایک طاقت اور ہتھیار کے طور پر بھی، اور ایک کیا کہتے ہیں خدمت خلق کے لیے بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کے انفارمیشن اور اس طرح کی جانکاری کے لیے، علمی باتوں کے لیے جو ہے بنے رہیں گے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جو ہے اگلی ویڈیوز کے لیے جو ہے ہمیں حوصلہ افزائی کریں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، اگر آپ کو عامل بننا ہے تو آپ جو ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، علاج کروانا ہے تب بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔